آج ہم بات کرتے ہیں قرآن کے ایسے واقعے کو جو ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی جو صرف پرندوں پہ، صرف انسانوں پہ، جانوروں پہ اور جنوں پہ بھی حکومت کیا کرتے تھے، وہ صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت دی گئی، اتنا معجزے عطا کیے گئے، کیوں عطا کیے گئے، کس لیے عطا کیے گئے، وہی ہم بات کریں گے آج۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے اہم چیز، حضرت سلیمان علیہ السلام ہر چیز ان کے تابع تھی۔ حضرت سلیمان کے بارے میں آپ کو بتا دوں، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک نبی، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی، دونوں باپ بیٹے نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی دولت عطا کی، لشکر عطا کیا، پرندوں سے بات کرنا ان کا معجزہ تھا، جنوں کو تابع رکھنا ان کا معجزہ تھا۔ وہ کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے ایسی طاقت اور ایسی دولت اور ایسی بادشاہت عطا کر جو آج سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی ہو اور نہ کبھی ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو ان معجزوں کے ساتھ ساتھ ایک معجزہ اور دیا جو ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام سالوں کا سفر منٹوں میں طے کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ تھا کہ ہوا ان کے تابع تھی۔ ساتھ میں جن ان کے تابع تھے، تمام جنوں سے وہ کام کرواتے تھے، جیسے کہ کوئی بلڈنگ بنوانا ہے، عمارت تعمیر کروانا ہے، وہ جنوں کے ذریعے کرواتے تھے۔ سمندر سے موتی نکلوانا وہ جنوں کے ذریعے کرواتے تھے۔ جو کام انسان نہیں کر پاتے تھے وہ کام وہ جنوں سے کرواتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان کا معجزہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے جن ان کا کہنا نہیں سنتے تھے، تو وہ اتنی طاقت رکھتے تھے کہ وہ ان جنوں کو قید بھی کر لیا کرتے تھے۔ یہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ساتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں سے، جانوروں سے ہم کلام ہوتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ نمل کا واقعہ ہے۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت بڑا لشکر بھی موجود تھا جو کہیں بھی موقع ملنے پہ جنگ کرتے تھے۔ اس لشکر میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے اور پرندے بھی تھے۔ ایک دفعہ واقعہ تھا کہ چیونٹی ایک کھڑی ہوئی تھی، حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا تھا، تو چیونٹی نے کہا کہ تمام چیونٹیوں کو کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر ہمیں کچل دے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کے بعد حضرت سلیمان تک پہنچا دی۔ حضرت سلیمان اس سننے کے بعد بہت مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں میں کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں ہر چیز سن سکتا ہوں، میں ہر چیز کا جواب دے سکتا ہوں، میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سارے معجزے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیں اور ان کے وہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بے انتہا طاقت تھی۔ ایک وقت ایک موقع آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کیس آیا جو کہ دو عورتوں کا تھا، ایک بڑی عورت، ایک چھوٹی عورت۔ بڑی عورت کا بچہ جو ہے وہ ایک بھیڑیے نے کھا لیا، اور بڑی عورت نے چھوٹی عورت کا جو ہے وہ بچہ چھین لیا اور کہا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ اور وہ یہ کیس حضرت داؤد کے پاس آیا۔ حضرت داؤد نے جب دیکھا کہ وہ بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ یہ بچہ بڑی عورت کا ہے۔ تو اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ کروں؟ تو حضرت داؤد نے کہا کہ ہاں تمہیں اجازت ہے، تم فیصلہ کرو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بڑی عورت سے وہ بچہ لیا گود میں اور اپنی تلوار نکالی اور بولا میں اس بچے کے دو ٹکڑے کرتا ہوں، ایک ٹکڑا تمہیں دیتا ہوں، ایک ٹکڑا تمہیں دیتا ہوں۔ تو بڑی عورت نے بولا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ تو چھوٹی عورت نے بولا کہ نہیں اے خدائے نبی، آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، آپ بڑی عورت کو دے دیں، مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ جب یہ بولا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہی ہے جو تم برداشت نہیں کر سکی اپنی ممتا کی، اپنی ماں کے پیار کی وجہ سے۔ تو وہ بچہ اس چھوٹی عورت کو دے دیا گیا۔ یہ اس طرح سے یہ انصاف کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ایک پرندوں سے، جانوروں سے بات کرنے گئے تو وہاں پہ سب موجود تھے سوائے ایک ہدود پرندے کے۔ ہدود ایک وہ پرندہ ان کا جو ان کی بہت سارے کام کیا کرتا تھا، وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہدود یہاں کیوں نہیں ہے؟ اگر اس نے کوئی معقول وجہ نہیں دی تو اس کو سزا دی جائے گی۔ ہدود جب واپس آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے بولا کہ میں ایک صبا کے علاقے میں موجود تھا، وہاں پہ میں نے بہت ایک عجیب و غریب چیز دیکھی ہے۔ وہاں پہ ایک بہت بڑی سلطنت ہے، ان کی جو ملکہ ہے وہ ملکہ بلقیس ہے، اور اس کا تخت بہت بڑا، بہت خوبصورت تخت ہے اس کا، اور وہ سب سے اہم چیز کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کو کسی اور کام میں لگا دیا ہے۔ ہدود وہ پرندہ ہے جو زمینوں پہ چیک کرتا تھا کہ کہاں پہ پانی ہے، اور وہاں پہ بھی حضرت سلیمان جنوں کے ذریعے اس جگہ سے پانی نکلوایا کرتے تھے۔ تو حضرت
سلمان علیہ السلام نے جب حدود کی یہ ساری بات سنی تو حضرت سلمان نے کہا کہ ایسا ہے تو پھر ایک کام کرو، تم میرا ایک خط لے کے جاؤ اس ملکہ کے پاس، اور اس ملکہ کو میرا خط دو، اور وہیں کھڑے ہو کے خاموشی سے وہ اس کی بات سنو کہ وہ اس کا جواب کیا دیتی ہے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا اور دے دیا۔ حدود اڑ کے گیا، وہ خط جو ہے وہ ملکہ بلقیس کو دیا۔ ملکہ بلقیس نے وہ جب خط لیا اور کہا کہ میرے پاس خط آیا ہے، اور خط کی سب سے اوپر جو ہیڈنگ ہے وہ لکھا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور غائب کرنے والا ہے۔ تو اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط ہے۔ حضرت سلمان نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس آپ جو ہے اسلام قبول کر کے ہمارے تابع آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں، نہیں تو ہم بہت بڑا لشکر آپ کی طرف روانہ کریں گے۔ تو بلقیس نے کہا کہ اپنے جو مشیر تھے ان سے پوچھا کہ ہم کیا کرنا چاہیے۔ سب نے کہا کہ ہم جنگ کرتے ہیں، ہمارے پاس بہت طاقت ہے۔ اب جو ملکہ تھی، ملکہ بلقیس نے کہا کہ نہیں، جنگ کوئی حل نہیں ہے، ہم ایک خط لکھتے ہیں، ہم ان کو ایک تحفے بھیجتے ہیں مسلمانوں کو، اگر وہ تحفے قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس طرح کے نبی ہیں اور کس طرح کے بادشاہ ہیں، تو اس کے بعد ہم فیصلہ لیں گے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا اور بہت سارے جو ہے ہیرے جواہرات جو ہے وہ فلسطین کی طرف روانہ کیے، حضرت سلمان کی طرف۔ جب حضرت سلمان کی طرف وہ خزانہ پہنچا، جو ان کا خط پہنچا، ان کا قاصد لے کر آیا، تو حضرت سلمان نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں ان چیز پہ اس کی خواہش رکھتا ہوں، جبکہ مجھے میرے اللہ نے اس سے کہیں زیادہ نوازا ہے، میرے پاس بہت دولت ہے۔ جب وہ قاصد نے ہر جگہ دیکھا تو وہ ہر جگہ ہیرے اور جواہرات کے ان کا محل بنا ہوا، تو وہ دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنی ملکہ کو جا کے بولو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اگر اللہ اسلام قبول نہیں کرتی تو ہم ایک عظیم لشکر لے کے آئیں گے اور تمہیں نصف نابود کر دیں گے، تمہیں ذلیل و خوار کر دیں گے۔ وہ قاصد سن کے بہت ڈر کے سیدھا گیا ملکہ بلقیس کے پاس اور پورا واقعہ ملکہ بلقیس کو بتایا۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، وہ ایک سچا نبی ہے اور ایک سچے بادشاہ بھی ہے۔ تو بلقیس نے پیغام دیا کہ ٹھیک ہے، ہم اسلام قبول کر کے جاتے ہیں۔ اب جب یہ بات حضرت سلمان کو پتہ چلی، حضرت سلمان نے کہا جنوں سے کہ کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے مجھے یہاں پہنچا دے۔ تو ایک نے کہا کہ ہاں میں پہنچاتا ہوں، تو دوسرے نے کہا کہ میں آنکھیں بند کرنے سے پہلے آپ تک پہنچاتا ہوں، اور اس نے ایسے ہی کیا۔ تو ملکہ بلقیس کا تخت ودنا سیکنڈ ان کی بارگاہ میں موجود تھا حضرت سلمان کے پاس۔ اس تخت میں بہت خوبصورت نگینے تک لگے ہوئے تھے۔ وہ حضرت سلمان علیہ السلام نے سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ کہ تو نے مجھے اتنی طاقت عطا کی۔ وہ ہر چیز میں شکر ادا کرتے تھے کہ یا اللہ تو نے اتنی طاقت دی، مجھے ہر ایک کام میں چٹکیوں میں کر لیتا ہوں، کیونکہ جن ان کے تابع تھے۔ تو جب اللہ نے ان کو اتنی طاقت نوازی، اتنی چیزیں دیں، تو ضرور ظاہر سی بات ہے کہ ان سے اور بھی بہت سارے کام تھے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے ان کا جو تخت تھا ان میں کچھ چینجنگ کروائی، کچھ نگینے ادھر سے ادھر کروائے، کچھ چیزیں چینج کروائی۔ جب بلقیس وہاں پہنچی تو بلقیس نے کہا کہ میں حضرت سلمان کی بارگاہ میں موجود ہوں، اور میں جو ہے دل سے ایمان لاتی ہوں اللہ پہ، جس اللہ کے نبی ایسے ہوں تو ان کی سلطنت کیا ہوگی۔ تو خیر، اب بلقیس نے جب حضرت سلمان نے کہا کہ یہ تخت تمہارا ہے، تو بلقیس نے کہا یہ تخت میرا تو ہے لیکن یہ کچھ چینج ہے۔ تو وہ کنفیوز ہو گئی وہ کہ یہ ایسا کیا ہے۔ تو حضرت سلمان نے کہا یہ تخت تمہارا ہی ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوئی۔ تو اس کے بعد حضرت سلمان ان کو ایک شیشے کے محل میں لے کے گئے جو انہوں نے تعمیر کروایا تھا۔ جب وہ محل میں لے کے گئے تو محل پورا شیشے کا بنا ہوا تھا، بہت ہی خوبصورت، ان میں آبشاریں تھیں، پانی گر رہا تھا، اوپر پانی تھا، اور جو فلور تھا وہ شیشے کا تھا، اور اس فلور کے نیچے پانی تھا۔ جب انہوں نے وہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جب زمین میں آپ ایسا محل بنا سکتے ہیں تو اللہ کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ تو وہ اسلام لے کر آئیں۔ تو جب وہ اندر انٹر ہوئی تو انہوں نے اپنا لباس اوپر کر لیا کہ کہیں گیلا نہ ہو جائے۔ تو وہ پتہ چلا کہ پانی تو شیشے کے نیچے ہے، تو شیشے کے اوپر ہے۔ تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں اسلام لاتی ہوں، میں اللہ کو قبول کرتی ہوں کہ میں ایک ہی اللہ کی عبادت کروں گی آج سے، اور کسی نے کوئی، یعنی انہوں نے سمپل یہ بولا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، جو میں سورج کی پوجا کرتی تھی وہ غلط تھی، ٹھیک ہے، اور کوئی سورج یا کوئی بھی طاقتور چیز ایسا نہیں کر سکتی جیسا میرا اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ان کی دعا قبول کی اور وہ ماشاءاللہ مسلم ہوئیں، اور وہ حضرت کہیں لکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام سے نکاح بھی کیا، پھر ان کی شادی ہو گئی، وہ ساتھ رہنے لگے۔ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے۔ اچھا، اب آگے اس سے بات آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت ملکہ بلقیس ایک ساتھ رہنے لگے اور ان کی بہت زیادہ چیزیں بڑھتی رہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے پھر ایک مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی جنوں کے ذریعے۔ وہ پہلے حضرت ابراہیم نے تعمیر کی تھی، لیکن وہ کچھ جنگ کے تحت وہ جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی، تو انہوں نے دوبارہ سے مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی، اور ایک بہت عظیم لشکر تھا ان کے پاس جو جنگ کا تھا۔ اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ انہوں نے ایک اور چیز تعمیر کروائی جو ہے ہیکل سلیمانی۔ ہیکل سلیمانی جو انہوں نے تعمیر کروائی، جس کو یہودی آج بہت مانتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی فلسطین میں موجود ہے، مسجد اقصیٰ بھی فلسطین میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مکہ حرم میں جو ایک نماز پڑھتا ہے تو وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جو مدینہ میں پڑھتا ہے تو اس کو 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتا ہے اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بیت المقدس ہمارا وہی پہلا قبلہ ہمارا وہی تھا، اور آخری میں ہمارا انشاءاللہ وہی رہے گا۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بہترین بادشاہ بنایا اور بہترین نبی بنایا، جو تمام مخلوق پہ وہ حکومت کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی حضرت سلمان علیہ السلام کو موت آنی ہے، کہ موت سے کوئی نہیں بچ پایا۔ یہی اللہ کا انصاف ہے۔ چاہے کتنی طاقت مل جائے، چاہے کتنا ہی اچھے نبی ہو، چاہے کوئی انسان ہو، ہے تو ایک انسان، تو موت تو سب کو آنی ہے، موت تو برحق ہے۔ تو یہی ہے۔ اب بات یہاں پہ یہ ہو گئی کہ وہاں پہ اس زمانے میں یہ چیز ہونے لگی کہ انسانوں سے زیادہ علم جو ہے وہ جنوں کے پاس ہے۔ جن کے پاس بہت زیادہ علم ہے، جن جو ہے وہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا یہ واقعہ جو قرآن میں موجود ہے، یہ بات ایسے وہاں سے شروع ہوئی کہ سب باتوں میں یہ جو وہاں کے جو لوگ تھے، جو کافر لوگ تھے اور جو منافق لوگ تھے، وہ وہاں بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ بات اڑا دی کہ جنوں کے پاس زیادہ طاقت ہے۔ حضرت سلمان کا کہا اچھا، اب حضرت سلمان کی عمر 150 سال تھی۔ اچھا، اب حضرت سلمان نے بیت المقدس بنانے کی جب اجازت لی اللہ سے، اور جب بنانا شروع کیا تو وہ ایک کرسی پہ بیٹھے، ایک لاٹھی جو ان کی تھی، وہ لاٹھی پہ انہوں نے اپنا سر رکھا، تھوڑی اپنی رکھی، اور وہ وہاں بیٹھ گئے نگرانی کرنے کے لیے جنوں کی، کہ وہ جن بنا رہے تھے۔ اب جنوں کو وہ دیکھتے رہے۔ اب جن دن بدن کام کرتے گئے، کچھ ہفتے گزرے، کچھ مہینے گزرے۔ جب زیادہ ٹائم گزر گیا تو جن بھی پریشان ہو گئے کہ حضرت سلمان نے کبھی بھی ایسی نگرانی کبھی نہیں کی ہماری جیسے وہ آج کر رہے ہیں، کہ وہ کہیں اٹھ کے نہیں جا رہے۔ پورے 2 سال گزر گئے، 2 سال تک وہ اسی طرح بیٹھے رہے جن، اور جن کام کرتے رہے، حضرت سلمان بیٹھے رہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی اس کے پیچھے۔ جب حضرت سلمان وہ مسجد تعمیر ہو گئی تو ان کی لاٹھی پہ، ان کی جو اسٹک تھی اس پہ دیمک لگ گئی۔ جب دیمک لگی تو وہ لاٹھی ٹوٹی تو حضرت سلمان علیہ السلام زمین پہ آ گرے۔ تب جنوں کو، لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلمان تو مرے ہوئے 2 سال گزر چکے ہیں۔ یہ بات اللہ نے اس لیے کی تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ جو باتیں کرتے تھے کہ جنوں کے پاس بہت علم ہے، اگر علم ہوتا تو ان کو معلوم ہوتا کہ 2 سال پہلے حضرت سلمان مر چکے ہیں۔ یہ ان کو نہیں معلوم، تو وہ ڈر کے مارے وہ جن سارے کام کرتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کروا دی تمام لوگوں میں کہ میرے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو یہ ہے کہانی حضرت سلمان علیہ السلام کی، جو ہمیں قرآن میں ملتی ہے، جو کہ واقعہ ہمارا قرآن کا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ نے ہمیں آج جو بھی نوازا ہے، جتنا بھی ہمیں اللہ نے دیا ہے، وہ بہت ہے۔ لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے، اور اربوں لوگ وہ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔